بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ نے بھیجا، کسی کو ایک قوم میں، کسی کو ایک گھر کے لیے، کسی کو ایک شہر کے لیے، کسی کو ایک ملک کے لیے۔ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا صرف ان کے گھر کے لیے۔ ان کی محنت کا میدان کتنا تھا؟ صرف ان کا گھر۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی قوم کے لیے۔ ان کی محنت کا میدان کتنا؟ ان کی قوم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا مدین شہر کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ایک ملک کے لیے، ملک مصر کے لیے۔ ان کی محنت کا میدان کتنا؟ ایک ملک۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی آسمانی کتاب جو ہے نازل کی گئی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف اتارا گیا، اس لیے آپ رسول بھی تھے۔ آپ کو ایک گھر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے بھی نہیں، ایک شہر کے لیے بھی نہیں، ایک ملک کے لیے بھی نہیں، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دعوت کا کام، کیونکہ اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اس امت کے ذمے رکھا ہے۔ ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ نے ہماری تعریف فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ مخاطب صحابہ کرام ہے، لیکن اس کے اندر ہم بھی آ گئے۔ جو دعوت کی محنت کرے گا وہ بہترین امت، خیر امت، اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ خیر امت نہیں ہے۔ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کرتے تھے، اللہ نے اس امت کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس کو دعوت کا کام سمجھانے کے لیے قرآن شریف میں نبیوں کے قصے بیان کیے۔ بہت سارے قصے ہیں نبیوں کے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ کیوں بتایا؟ تاکہ ہم اس کو سیکھیں۔ جیسے کسی کو انجینئر بنانا ہو، ڈاکٹر بنانا ہو، تو گھر والے جو ہے نا تھوڑی گھر میں پریکٹس کراتے ہیں، اس لائن کے کپڑے پہناتے ہیں کہ ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، اس کا یہاں آلہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ وہ سب گھر والے بھی پریکٹس کراتے ہیں اور اسکولوں میں بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو داعی بنانا ہے، اس لیے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم محنت کریں گے۔ ایسی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں پھر چلاتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پوتا نظر سے جو ہے 60 آیتیں قرآن شریف میں دعوت کی لائن کی جو ہے میں نے دیکھی ہے۔ اور اگر کوئی باریک نظر والا، دقیق النظر، اگر اس کو دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ ملے گی دعوت کی جو ہے لائن کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے اوپر جو اتارا جاتا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ اب اس کے اندر تاکید دیکھو دوسرے آگے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنی بڑی تاکید ہے، اور اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کام کو کریں گے۔
اور جو وہ مؤذن اذان دیتا ہے یہ بھی دعوت کا کام ہے. یہ پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے یہ بھی دعوت کا کام ہے. خانقاہی جو لائن ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے. مجاہدین جو پہلے صحابہ کرام تلواریں لے کر کے جہاد میں جاتے تھے یہ بھی دعوت کا کام ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے یہ سب جو ہے دعوت ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارے دین کے بارے میں جو محنت کوشش کرے گا ہم اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. تاکید کے ساتھ جیم ہاں اور دال جوہد اس کے معنی تلوار چلانے کے نہیں ہے, اس کے معنی کوشش کے ہے. صحابہ کرام جو جاتے تھے جہاد میں وہ قتال کے لیے نہیں جاتے تھے, وہاں جا کر کے 3 دن دعوت دیتے تھے. دعوت اگر وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے تو پھر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تم جزیہ دو. جزیہ دینے کے بعد آدمی تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے. پھر وہ صحابہ میں آتے ہیں, اپنے مسلمانوں میں, مسلمان ان کے اندر جاتے ہیں تو ان کو دین سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ان سے جزیہ مانگا جاتا ہے. پھر جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو مجبوراً کہ بھئی 50-100 جو بیچ میں روڑے بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ یہاں سے, جیسے پھوڑا ہو جاوے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرہم سے ٹھیک ہو جاوے, لیکن مرہم سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً نستل لگانا پڑتا ہے. پھر یہ بیچ میں جو ہے ان کو ہٹانا پڑتا ہے, ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے بعد لاکھوں کا مجمع ہے وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ نے ہمیں جو ہے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس میں سے جو ہمیں چنا منتخب کیا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, وہ خوشی خوشی جاوے. جیسے گھر پر ہم خوشی خوشی جاتے ہیں نا بھائی, چھٹی ملتی ہے گھر پر کیسے خوشی خوشی جاتے ہیں, ایسے اللہ کے راستے میں بھی خوشی خوشی جاوے. اللہ پوری دنیا میں کام لیں گے. ابھی دیکھو مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. اللہ پوری دنیا میں کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک اس کام کے لیے قبول فرمائے. نبی جو آتے تھے نا, جو علم لے کے آتے تھے اللہ کے پاس سے, اس کو جو ہے دعوت کے ساتھ جوڑا تھا. دعوت کے ذریعے سے وہ علم پہنچاتے تھے, اور دعوت کو جو ہے نا فضائل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ جوڑا تھا. اخلاق بھی بتاتے تھے اور فضائل بھی بتاتے تھے. یہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا دین, اخلاق سے اور فضائل سے. جب صحابہ کے جو مدینہ سے منورہ سے قافلہ آیا تھا حج میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا جب ارادہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو معلوم ہے ان کو لے جاؤ گے پورا عرب آپ کا دشمن ہو جائے گا. بہت ساری باتیں کہی. انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہم لے جاوے اور آپ کی پوری حفاظت کرے, پورا عرب ہمارا دشمن ہو جاوے اور ہمیں جو ہے بہت نقصان بھی پہنچے تو ہم کو ملے گا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا جنت. جنت کا نام سنا اس کا شوق پیدا ہو گیا کہ ہم لے جائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. فضائل گھر میں سے دیکھو دعا پڑھ کے اگر ہم نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے. تجھے ہدایت مل گئی, تیرا کام ہو گیا, وہ تو عربی میں ہے دعا, اور تیری حفاظت ہو گئی. جنازے کی نماز پڑھو 4 تکبیر خالی جو ہم کہتے ہیں نا, 1 قرات ثواب مل گیا. 1 قرات یعنی احد پہاڑ کے وزن کے برابر, اور دفن میں شریک رہے تو 2 قرات ثواب ملے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو نبیوں نے فضیلت بھی بتائی اور اخلاق بھی بتائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے. دیکھو قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں تو اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, حدیثوں میں ملے گا صلو کما رأیتمونی اصلی. روزے کا ذکر نہیں ملے گا, کسی چیز کا جو ہے ذکر نہیں ملے گا, لیکن اخلاق کا ذکر ملے گا آپ کو. انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ بلند اخلاق پر. ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے, تلوار لٹک تھی درخت کے اوپر. ایک مشرک نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے, اس نے تلوار وہاں سے لی, کمان سے نکالی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کہا کہ اللہ
تو اس کے ہاتھ جو ہے کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور اس کو کہا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا بہترین تلوار پکڑنے والے ہیں، یعنی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ اخلاق۔ ایک بڑھیا مکہ چھوڑ کے جانے لگی، سامان لے کے راستے میں کھڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ بڑی اماں سامان اٹھانے، کہا بیٹے سامان اٹھایا، جہاں جانا تھا وہاں تک پہنچایا، مزدوری دینے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا ادھر آ، تو بہت بھولا بھالا ایک نصیحت کرتے، مکہ میں ایک محمد نام کا آدمی ہے، وہ نیا دین لے کے آیا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، تو اس سے بچتے رہنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ محمد، بڑی اماں وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس کا پسینہ نکل گیا، پیروں نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا اگر تو محمد ہے تو ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ کے اوپر جو ہے کلمہ پڑھتے۔ یہ اخلاق، بہت سارے اخلاق اگر بتانے جائے تو گھنٹوں نکل جائے۔ تو نبی جو آتے تھے نا، جو علم جو دین لے کے آتے تھے، اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا تھا، دعوت کے ذریعے سے پہنچایا، اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ جوڑا تھا۔ اخلاق بھی بتائے اور فضائل بھی بتائے۔ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو آپ بہترین اخلاق ہمیں بتانا ہے اور فضائل کو بتانا ہے، وعیدیں نہیں بتانی چاہتے۔ اب دیکھو موٹی موٹی باتیں، تھوڑا وقت ہے، عصر کے بعد ہماری جماعتیں بنی ہوئی ہے، پھر آپ انشاءاللہ احمد آباد بھی جو ہے پہنچائیں گے، وہاں پر جو ایک دو تین مجلسیں ہوگی ہمارے بڑوں کی، اس کو بھی غور سے سنیں اور لکھیں بھی، اور ابھی میں جو موٹی موٹی باتیں بتاؤ نا اس کو لکھ لینا، پھر وہاں جو سنو گے نا دونوں کو ملاؤ گے تو انشاءاللہ کام پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ گھر سے ہمیں سامان تھوڑا لینا ہے، اب تو گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، ایک چادر بچھانے کی اور ایک سال جیسا اڑنے کا، 3 جوڑی کپڑے لے لیں گے، 2 ہوں گے تو بھی چلے گا، ایک لنگی لے لیں گے، صابن، تھوڑا سا سامان، اگر اس کو اٹھا کر کے چلنا ہو 2-3 کلومیٹر چل سکے، اتنا سامان کم ہوگا، اتنی آسانی۔ اور موبائل کو گھر پر چھوڑ دینا ہے، موبائل ساتھ میں نہیں لے جانا۔ موبائل لے جائیں گے تو ہم گھر پر ہی ہے، جماعت میں نہیں ہے۔ بالکل اب تو جماعتیں، بہت ساری جماعتیں جو ہے موبائل نہیں لے جاتی، فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جارڈن گئے تو ہر مہینے خط لکھتے تھے، موبائل سے تو بالکل بات نہیں، ایک خط نظام الدین لکھ لیتے تھے پوری کارگزاری، اور ایک خط جو ہے گجرات کے ذمہ داروں پر لکھتے تھے، اور ایک خط ضلع کے ذمہ داروں پر، اور ایک خط گھر پر لکھتے تھے، اور نیچے پتہ نہیں لکھتے تھے۔ پتہ لکھو تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ گھر سے وہ جواب لکھیں گے، پھر اس کا جواب دو، ایک دوسری مشغولی چالو ہو گئی۔ تو خط لکھنے کا ہفتے میں 10 دن میں، لیکن فون سے، وہاں سے بھی فون سے بات نہیں کرنی، فون تو لے ہی نہیں جانا ہے۔ اگر رکھنا ہو تو ایک سادہ فون امیر صاحب کے پاس، کہ اگر کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کرنا ہو وہ بھی عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے جو ہے کھولنا ہے، اس کو بھی بند، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ فضائل عمل کی 2 جلدیں، پہلی جلد دوسری جلد، اس کو لے لینا ہے، اور منتخب حدیث جو ہے اس کو بھی ساتھ میں رکھنے کا۔ اگر وہاں کوئی پوچھے کہ بھئی تم لوگ فضائل جو منتخب کی تعلیم نہیں کرتے ہو تو کیا کہنے گا؟ ہم اس کو انفرادی مطالعہ کرتے ہیں، دیکھنے کا حدیث ہے سب، انفرادی مطالعے میں رکھنے کا اس کو، وہ سب حدیث کی باتیں ہیں، لیکن تعلیم ہمیں جو ہے اس کی کرنی ہے، فضائل عمل کی، کیونکہ یہ بڑوں کے مشورے سے طے ہوا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں ساری لکھوائی ہے فضائل کی، اس میں بہت بڑی جو ہے تاثیر ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی۔ تعلیم اس کی کرنی ہے اور اس کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ کوئی پوچھے کہ کہا کہ دیکھو یہ کتاب، ہم انفرادی مطالعہ کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت ہماری احمد آباد جاوے، وہاں جو ہے کارگزاری سننی ہے، ٹکٹوں کو جو ہے اچھی طریقے سے ہمیں سنبھالنا ہے۔ جب ریلوے اسٹیشن پر جاوے نا، ایک جگہ پر سب ساتھ میں بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر نہیں کہ کچھ ساتھی ادھر گھوم رہے اور کچھ ادھر گھوم رہے، اور نہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اس کا ایک اثر پڑتا ہے، ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہو، سامان سامنے رکھنے کا، ریل آوے تو اطمینان سے چڑھنے کا۔ اس سے پہلے وہاں پلیٹ فارم پر بیٹھے بیٹھے
جس نام کی جس ساتھی کی جو ہے نا ٹکٹ جو سلیپر ہے وہ نمبر اس کو بتا دینے کا کہ بھائی 10 نمبر کی سیٹ تمہاری، 9 نمبر کی تمہاری، 8 نمبر کی تمہاری، تاکہ ریل میں جب چڑھے نا تو وہاں شور و گل نہ ہو، چپ چاپ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ بعض مدد رات کی گاڑی ہوتی ہے اور دوسرے لوگ ہمارے وطن بھائی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں چڑھے 12 بجے 1 بجے چڑھے گاڑی میں اور شور شغب لائٹیں چالو کر دی تو کہا کہ یہ قوم کہاں سے آ گئی سب بنی اسرائیل جیسے سمجھ میں آئے بھائی؟ چپ چاپ اپنی سیٹ کے اوپر سو جانے کا۔ ریل میں بیٹھنے کے بعد رات کو تو سو جانا ہے، اگر دن میں ہو سامان وغیرہ رکھنے کے بعد پھر اپنے کمپاؤنڈ میں تھوڑا مشورہ کر لیں کہ بھائی کتنے بجے کھانا کھائیں گے، کتنے بجے نماز پڑھیں گے، کتنے بجے جو ہے تعلیم کریں گے، یہ تھوڑا مختصر مشورہ کر کے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ریل میں جو تعلیم کرے نا تو اس میں پہلا حصہ جو ہے حکایت صحابہ، اس کی تعلیم نہیں کرنی ہے، فجائل نماز ہے، فجائل قرآن ہے، بلکہ حیات وہ فجائل صدقات کے آخر واقعات پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے وطن بھائی بھی غور سے جو ہے سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ہدایت اتارتے ہوئے پہلا حصے کی تعلیم نہیں کرنی ہے، وہ بھی زور زور سے نہیں، اپنے کمپاؤنڈ میں آواز جاوید نہیں، 2 کمپاؤنڈ ہو تو دو جگہ پر تعلیم ہو، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور وضو کہاں کرنے کا؟ استنجا خانے میں، باہر جو نل ہوتا ہے نا ہاتھ دھونے کا، اگر وہاں وضو کریں گے منہ دھونے جائیں گے تو پانی نیچے گرے گا، ہاتھ دھونے جائیں گے تو نیچے گرے گا، پھر جب ریل ہلتی ہے نا تو وہ پانی پورے ڈبے میں جاتا ہے، تو پھر وہاں کے لوگ ہمیں جو ہے نا بہت اسی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، ان کو ادب بھی معلوم نہیں ہے، پانی پانی سب کر دیا، سامان بھی کر دیا۔ تو وہاں استنجا خانے میں جو بیت الخلاء ہوتی ہے نا وہاں وضو کرنے کا، پانی گرے گا سب نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور وہاں پر ہمارے وطن بھائی اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو بھائی یاترا میں جا رہے ہیں، اگر وہ پوچھنا چاہے کہ بھائی جماعت ہماری جو تبلیغی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنے کی، پھر وہ باتوں میں سیاست پر لے جائیں گے، مودی کیسا ہے، یہ ہے سب، اور دروازے پر بھی کھڑے نہیں رہنے کا، ایسے پکڑ کر کے ہم کھڑے ہیں باہر دیکھ رہے ہیں اور پیچھے دروازہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اگر ریل جھکی اور پیچھے سے دروازہ آیا تو ہم کو جو ہے باہر پھینک دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دشمنی میں کوئی دھکا لگا دے اور باہر گرا دے، دروازے کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ ریل میں چڑھے تو پانی لینے کے لیے نیچے اترنا نہیں ہے، ریل میں پانی بیچنے والا آتا ہے اسے بوتل خرید لینے کا، اگر ساتھ میں لے لو تو کئی دیر تک وہ چلے گا، ضرورت پڑے تو بوتل خرید لینے کی، لیکن نیچے نہیں اترنے کا۔ ہم ایک مرتبہ جماعت میں سے آ رہے تھے دہلی سے، رات کا شاید 1-1:30 بجا ہوگا، ہمارے ایک ساتھی جو ہے بغیر پوچھے ہوئے چائے پینے کے لیے چلے گئے، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں چائے کا شوق ہوتا ہے، تو اس طرف منہ کر کے ریل اس طرف کھڑی ہے اور اس طرف منہ کر کے کینٹین کے اوپر چائے پی رہے تھے اور ریل چل دی، ان کو پتہ ہی نہیں، تو میری نظر پڑے گی، زور سے آواز لگائی، پورا پلیٹ فارم گونج گیا، وہ ٹی ٹی بھی جو ہے چونک گیا، اس نے بھی آواز لگائی جلدی سے آ جاؤ، دوسرے ڈبے میں چڑھائے اور ان کو لے لیا۔ بعد میں ساتھی رہ جائے اس کے بعد ٹکٹ نہیں ہے تو وہ پکڑا بھی جاوے اور کتنا پریشان ہو بھائی، اس لیے ریل سے نیچے اترنا نہیں ہے، سامان کی حفاظت کرے، اور جب اترنے کا وقت آوے تو سب سامان اوپر سے نیچے سے سب جو ہے سامنے رکھ دے اور اطمینان سے جو ہے ریل جب کھڑی ہو اطمینان سے اترے۔ بعض میں جلدی کرنے میں ریل میں پلیٹ فارم میں جگہ ہوتی ہے وہاں بھی جو ہے نیچے بھی ساتھی گر جاتے ہیں، اطمینان سے اترنے، پھر ایک طرف جا کر کے جہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو وہاں سامان رکھنے کا، چاروں طرف جو ہے دائرہ لگا کر کے سامان کی طرف نظر، ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر دیں وہ بیچ میں سے کھینچ کر کے بندر کی طرح سے کوئی سامان کھینچ لے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایمان والا جو ہے دھوکہ کھاتا نہیں اور دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، سامان کی طرف نظر کر کے مختصر دعا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، یہ دعائیں تھوڑی تھوڑی یاد کر لینے کی، اور ذمہ دار کا نمبر وہاں احمد آباد سے لے لینے کا، اگر آپ کے پاس ہے تو اچھا ہے، ان کو فون کر دینے کا پہلے
کہ بھائی فلاں گاڑی سے مارے اتنے بجے اتریں گے، کوئی ریبر بھیج دو تو اچھا ہے، اور ریبر آ جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی، ورنہ رکشہ والے بھی ہمیں لوٹ لیں گے اور گھما کر کے جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور بہت پریشانی بھی ہوتی ہے، جانا ہے اس مسجد میں دوسری مسجد میں پہنچ جائیں گے، ریبر ہوگا تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب مسجد میں جب داخل ہونے کا وقت آئے گا نا تو 2 سنتیں ایک ساتھ میں آئے گی، تھوڑی غفلت میں دونوں سنتیں چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک تو جوتا نکالنے کی سنت، بائیں پیر کو نکالے جوتے پر رکھ دے اور سیدھے پیر کو سیدھا مسجد میں رکھے، یہ جوتا نکالنے کی سنت۔ اگر مسجد کی حد وہی سے ہے تو پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کر کے سیدھا پیر رکھ دے، اور آگے سے مسجد کی حد ہے تو وہاں جا کر کے یہ 2 سنت ہے۔ مسجد میں کونے میں سامان رہے، سامان زیادہ ہو تو 2 کونوں میں رکھے، اور صاف ستھری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چادر اس کے اوپر جو ہے ڈال دے، وہ سامان کی جو ہے نا چادر وغیرہ ڈالا ہوا سامان ہے، اسی سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ جماعت جو ہے بہت اچھی ہے۔ اور اگر سامان ادھر ادھر رکھا ہوا ہے، ترتیب سے نہیں رکھا ہے، تو سمجھ جائے گے جماعت کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے۔ سامان رکھنے کے بعد استنجے کی ضرورت، جلدی سے استنجا کر لے ہوئے، اگر باوضو سب ہو تو سب مشورے میں جڑ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد، اللہ کو سلامی۔ پہلے لوگ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے تو بادشاہ کو سجدہ کرتے، سجدہ تو جو ہے اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کر کے مشورے میں آ جائے، فوراً مشورے کے لیے بلانا نہ پڑے۔ امیر صاحب جو ہے مختصر یا کوئی ساتھی جو ہے مختصر مشورے کے آداب بیان کر کے پھر جو ہے مشورہ کر لے۔ سب سے پہلے تو طے کرے کہ بھی خدمت کون کرے گا، اور نیت کیا کرا امیر صاحب؟ دیکھو بھائی 3 چیزوں کا مشورہ کرنا ہے پہلے۔ ایک تو ہمارے ساتھی جو وقت فارغ کر کے آئے جان مال لے کر کے، ان کے اندر دعوت کا مزاج کیسے پیدا ہو، اور یہ جو پڑھا ہے ان کی زندگی میں کیسے آوے، اس کا مشورہ۔ اس کے لیے کیا کرنے کا؟ ہر ساتھی کو ہر کام میں استعمال کرنے کا۔ ایسا نہیں کہ 2 ساتھیوں کو پکانے کا آتا ہے پورا چلہ وہی پکاتے رہے، نہیں، ان کو جو اعلان بھی دینے کا، ان کو بیان بھی دینے کا، ان کو گشتوں میں بھی پھرانے کا۔ ہر ساتھی ہر کام کرے تو انشاءاللہ یہ دین جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہماری زندگی میں بھی آئے گا اور دعوت کا مزاج بھی بنے گا۔ بستی والوں میں دین کیسے آئے، اس کے لیے کیا کرنے کا؟ ہر گھر پر ایسی محنت کرنی ہے، 4 مہینے کا ساتھی یا چلے کا یا 3 دن کا، ہر گھر سے ایک ساتھی ہمیں ملے، ایسی محنت کرنی ہے تو بستی والوں میں جو ہے دین آئے گا۔ اور پورے عالم میں دین کیسے آئے، اس کے لیے وہاں کی جو مسجد و جماعت ہے اس کو مضبوط بنانے کی فکر۔ اگر وہ 2 کام کرتے ہیں تو تیسرے کار کی ترغیب دینا ہے، 3 کرتے ہیں تو 4تھے کام کی، 4 کرتے ہو تو 5ویں کام کی، 5 کام ہے، 5 کام ان کو سمجھانے کے ہیں۔ وہ کتاب جو ہے مقصد زندگی، 2-3 کتابیں ساتھ میں رکھا، انشاءاللہ وہ بھی اچھی رہبری ہوگی ہماری۔ پھر مشورہ کر لینا ہے کہ خدمت کون کرے گا، 2 ساتھی، اور خصوصی ملاقات میں کون جائے گا، 2 ساتھی جو ہے خصوصی ملاقات میں۔ خصوصی ملاقات میں 3 قسم کے لوگ ملیں گے بستی میں۔ ایک تو جیسے کوئی عالم صاحب ہے، دیندار طبقہ، مؤذن صاحب ہے، عالم صاحب ہے، ان کا وقت لے کر پھر جاوے، ایسا نہیں کہ سونے وقت پہنچ جاوے، کسی سے تحقیق کرے کہ ان کی ملاقات ہمیں کرنی ہے، کب ہو سکتی، تو وہاں سے رہبر لے کے وہاں جاوے اور سلام مصافحہ کر کے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہماری جماعت فلاں جگہ سے آئی ہے اور ہم مشورے سے آپ کے بعد دعا کی درخواست کرنے کے لیے آئے، دعا کی درخواست کرنے کی ہے، ان کو دعوت کی بات نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ پوچھے کہ بھئی کیسا کام ہو رہا ہے تو مختصر کہ فلاں گاؤں میں گئے تھے ماشاءاللہ وہاں 3 دن کی جماعت بنی، فلاں جگہ یہ ہوا، مختصر تھوڑی کارگزاری۔ باقی ان سے دعا کی درخواست کرنی ہے، جو دیندار طبقہ ملے۔ اور ایک طبقہ ملے گا دنیا کے اعتبار سے بڑا، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب، سرپنچ صاحب، کوئی مکھیا صاحب، تو ان کی ملاقات کر کے کیا کہنے کا کہ دیکھو بھائی فلاں جگہ سے ہماری جماعت آئی ہے اور
ہم یہ نیت کر کے آئے کہ یہاں سے 4 مہینے کی چلی کی نقد جماعت بنے، اور ماشاءاللہ بستی میں آپ کو اللہ نے ایک وجاہت دی ہے، آپ کی تھوڑا ساتھ ہوگا ہمارا، ہماری مجلس میں آپ بیٹھو گے، دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر بیٹھ جائیں گے، اور جو نیت ہم کر کے آئے ہیں اس کے اندر تقویت ملے گی، آپ کو جو ہمیں ساتھ دینا ہے، اس طریقے سے تھوڑی ان سے بات کریں۔ اور ایک طبقہ ملے گا مسجد و جماعت کے ساتھیوں کا، پرانے ساتھی، ان کی ملاقات کریں۔ دیکھو بھائی ماشاءاللہ ہماری جماعت کھلا جگہ سے آئی ہے اور یہ نیت کر کے آئے ہم، اور ماشاءاللہ آپ پرانے ساتھی ہو، آپ کے پاس بہت سارے نام ہوں گے، آپ ہم مل کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ بستی کے اندر سے یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ یوں کر کے ان کو ساتھ میں لینا ہے، یہ خصوصی ملاقات ہے۔ تو 2 ساتھی فوراً جو ہے خصوصی ملاقات میں چلے، 2 ساتھی خدمت میں چلے جاؤ۔ جب خصوصی ملاقات میں جائیں گے نا تو لوگ دعوت دیں گے، آپ ان سے کہہ دو کہ بھئی ہمارے ساتھی ماشاءاللہ خدمت میں لگ گئے ہیں، چاول بھی جو ہے بھگو دیے ہے، آٹا بھی بھگو دیا ہے، اس طریقے سے آپ تو ہمارا ساتھ دو، لیکن وہ شام کی دوسرے وقت کی دعوت دے تو دعوت قبول بھی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ قبول ہی نہیں کرنی کی، دعوت بھی قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر پورا نظام بنا لے، اعلان کون کرے گا، ظہر کے بعد کون تعلیم کون کرائے گا، عصر کے بعد کون بات کرے گا، یہ سب مشورہ پورے 24 گھنٹے کا کر لے۔ تعلیم ہماری 4 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن اگر مشورے تھوڑا کم ہو، آدھا گھنٹہ کم بھی ہوگا تو چل جائے گا، لیکن ہمارے بڑے 4 گھنٹے کہتے ہیں۔ صبح میں 2.5 گھنٹے کرے اور شام کو بھی 1.5 گھنٹہ کرے، 4 گھنٹے ہو گئے۔ ان 4 گھنٹوں میں تعلیم بھی کرنی ہے، اور کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور کسی کے ذمے کوئی بات آئی ہے تو وہ پریکٹس بھی وہی کراوے۔ زبردستی کسی کو کام نہیں دینا ہے، نہ آتا ہو کوئی بات نہیں، جو ساتھی کہے کہ بھائی مجھے یہ آتا ہے تو اس کو دینے گا، ورنہ اگر زیادہ بوجھ دو گے نا تو وہ ٹینشن میں سوئے گا بھی نہیں، پریشان ہو جائے گا۔ ہم نے ایک جماعت بھیجی تھی گٹھامن سے، تو امیر صاحب نے 6 نمبر کا ایسا جوڑ دیا اس کو اوپر، تو بیچارہ بیمار ہو کے واپس آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ STD کا زمانہ تھا، کیبن وغیرہ، تو اس ساتھی کو لے کر پالنپور دوا لینے لے گئے۔ یہ سن آف انڈیا ہوٹل ہے نا ہائی وے پر، تو چائے پینے کے لیے بیٹھے، لیکن جو ساتھی بیمار ہو کے آیا تھا نا وہ بازو میں STD تھا، تو وہاں جا کر ٹیبل پر کھڑا ہو گیا اور فون ہاتھ میں لے کر پہلا نمبر ایمان، دوسرا نماز، وہ ایسا 6 نمبر دماغ میں گھس گیا تھا تو زیادہ، ورنہ وہ نماز بھی صحیح نہیں پڑے گا، نماز بھی وہی سوچے گا کیا اعلان کرنے کا ہے، الٹا سیدھا پھر کہ ہمارے امیر صاحب کچھ کریں گے، عشاء کی نماز فجر میں ہوگی، ایسے سب اعلان ہو جائیں گے، سب آدمی بھول بھی جاتا ہے۔ اس کو سیکھنا ہے اور پریکٹس یہاں کرانے کی ہے، وہ اپنی تعلیم ہو، تعلیم اس کے اندر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تعلیم کے اندر پہلے فجائل قرآن پڑھیں، پھر ہلکے لگے، ماشاءاللہ سب پڑھے ہوئے ہو، لیکن عوام میں سے بھی آئیں گے۔ ایک عمل ہے مسجد نبوی کا، ایسا نہیں کہ ہم کو تو قرآن آتا ہے، ہم تو جو اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، سنت سمجھ کر، یہ مسجد نبوی کا ایک عمل ہے، یہ عمل سمجھ کر کے ہمیں ہلکے لگانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاحب بازار میں گئے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں حضور سلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو سارے لوگ جو ہے دوڑے ہوئے گئے وہاں، تو دیکھا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل تھا۔ لوگ واپس آئے کہ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا دیکھا؟ تو وہ لوگ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ وہی حضور سلام کی میراث ہے، تو ہلکے لگانے۔ پھر اس کے بعد اس کا مقصد بتانے کا، ہلکا لگانے کا، کہ ہلکے کیوں لگائے تھے، کہ مسجد نبوی کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا، پھر عقیم میں 15-20 منٹ رہ جاوے تو 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا۔ پھر جس کے ذمے کھانے کے آداب وہ کھانے کے آداب بتاتے ہوئے، سونے کے آداب والے سونے آداب، جس کے ذمے اعلان وہ کھڑے ہو کے اعلان بتاوے۔ لیکن اعلان جو ہے نا کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ ایمان یقین کی بات ہوگی، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اگر اتنا نہ آتا ہو، اور اگر کہ بھائی دین کی بات ہوگی انشاءاللہ، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اور اگر دل کھلا ہوا ہے، اچھی طرح سے بول سکتے ہیں، تو تھوڑا لمبا اعلان کریں، سامنے کھڑے ہو کر، گھبرانے کا نہیں۔ اعلان دعوت کی پہلی سیڑھی ہے، جس کو اعلان اچھی طریقے سے آ گیا
تو بڑے مجموعے میں بٹھا دو. ابھی ہم اجتماع میں گئے تھے آنند بڑودہ گودرا، تو ہمارا بھی نمبر لگتا تھا، ہم بھی بیان کرتے تھے. بے سامنے دیکھتے رہنے کا، گھبرانے کا نہیں. محترم دوستوں بزرگوں، میری اور آپ کی اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد یا ابھی دعا کے بعد، بقیہ نماز کے بعد یا دعا کے بعد بات ہوگی. آپ حضرات تشریف رکھیے. سمجھ میں آیا؟ تمام حضرات نہیں کہنے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی عالم صاحب ہو، پڑھانے والے ہو، کہیں جانا ہو تو تھوڑی گنجائش ان کو نکلنے کی ہو جاوے. آپ حضرات تشریف رکھیے، بس اتنا کہہ دینے کا. جوہر میں پہلی مجلس ہوگی ہماری، تو جوہر میں تو جو لوگ آئے نماز کے لیے، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ جماعت آئی ہے، وہ تو نماز میں آئے تب دیکھا ہے. تو مختصر بات کرنے کا، ایسا نہیں کہ بھائی اب کسی کو دکان پہ جانا ہے، کہیں کھانے کے لیے جانا ہے اور ہم نے آدھا پونا گھنٹہ کھینچ لیا، وہ مجبوراً بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. 10 منٹ بہت ہوگی، اور اس میں 3 باتیں سمجھانے کی. ہم کون ہے، کیوں آئے ہیں، اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ 3 باتیں ساتھی لکھ لو بھائی. ہم کون ہے، کیوں آئے ہیں، اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ 3 باتیں تھوڑی مختصر بات کر کے پھر ان سے تشکیل کرنی ہے. آپ سے کیا چاہتے ہیں مطلب کہ ہماری جماعت فلاں جگہ سے آئی ہے ہجرت کی نقل کرتے ہوئے، 1 دن 2 دن ہماری جماعت یہاں رہے گی. کون کون ساتھ دے گا؟ اب جو ساتھ دے اس کا نام لکھ دینے. ہمارا ساتھی کھڑے ہو کر نام لکھ لے. پھر باقی ساتھیوں سے یوں کہے کہ بھائی آپ حضرات جس کام کے لیے جا رہے ہو جلدی سے فارغ ہو کر آپ عصر میں آ جاؤ یا مغرب میں آ جاؤ. گشت اگر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، وہ بتا دینے کا، ان سے مشورہ کرنے کا ہے. وہ مجمع کو چھوڑ دے، اور جنہوں نے نام لکھائے تھے نا ان کو پھر آگے بلا لے. پھر جو ہے ترتیب بنا لے. ترغیب بات مختصر، پھر تشکیل اور پھر ترتیب. یہ ہر کام میں 3 چیزیں ہوگی: ترغیب، تشکیل اور ترتیب. ترغیبی بات، اور پھر تشکیل کرنے کی، اور پھر ترتیب بنانے کی. بیان میں بھی وہی ہوگا. بیان جو ہے 15-20 منٹ کرنے کی. جس نماز میں نمازی گاؤں والے بستی والے اکثر یہ سب آ جاتے ہو، اس نماز کے بعد ہمیں عمومی گشت کرنا ہے. عصر نماز میں آ جاتا ہو تو عصر کے بعد، مغرب میں آتا ہو تو مغرب کے بعد. بستی والوں سے پوچھنے کا. اگر مغرب کے بعد گشت ہے تو عصر کے بعد کیا کرنے کا؟ فضائل ذکر کے متعلق تھوڑی بات کرنے کا. اگر زبانی نہیں کر سکتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھ جانے کا، فضائل ذکر میں تھوڑا پڑھ لینے کا. اور 3 تسبیحات کے جو ہے بتانے کا، بھائی 3 تسبیحات کی روزانہ پابندی کرے. تیسرے کلمے کی، درود شریف کی اور استغفار. سمجھ میں آ گیا بھائی اتنا؟ مغرب کے بعد گشت ہے تو جس ساتھی کے متعلق گشت کے فضائل ہے وہ گشت کے فضائل بیان کرے. گشت کے اندر بھی 3 چیزیں دیکھو. ایک تو گشت کی اہمیت بتانی ہے، یہ نبی والا کام ہے. اور گشت کی ضرورت بتانی ہے کہ دیکھو ہم نے نماز پڑھی، بستی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی نماز چھوٹ گئی یا نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا نقصان ہوا. گشت کی ضرورت اور گشت کی فضیلت. اس گشت کے اوپر کیا ملے گا، اس کی فضیلت ہمیں بتانی ہے. اللہ جو گشت میں جائیں گے، کانٹا جھک گیا، ٹھوکر لگ گئی، میدان حشر میں اس جگہ پر مشک بھرا جائے گا، کپڑوں کو جو دھول اڑے گی، تو جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی نہیں لگے گا. تھوڑے فضائل وہ مقصد زندگی میں ہے، اس کو دیکھ لینے کا مختصر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ 3 چیزیں مختصر بتانی ہے. پھر آداب جو ہے نا وہ تفصیل سے بتانے کی کہ بھائی جو 4 امور کا نام گشت ہے. 4 امور کہنے کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، 4 جماعتیں بنائی ہیں. یہ الفاظ تھوڑے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ 3 آدمی ہو تو اس کو جماعت کہتے ہیں. تو دعا میں 3 آدمیوں کو بٹھانا پڑے گا، اور درمیانی بات کے لیے بھی 3 آدمیوں کو بٹھانا پڑے گا، تب جماعت بنے گی نا. اس لیے 4 امور کا نام گشت ہے یہ کہنے کا. ایک امر یہ ہے، ایک ساتھی دعا میں بیٹھے اللہ سے لو لگا ہوا، اور ایک ساتھی جو ہے درمیانی بات کرے، اور ایک جماعت جو ہے اللہ کے راستے میں جاوے. اس میں ایک امیر ہوگا، ایک رہبر ہوگا، ایک متکلم ہوگا. ساتھی جو ہے ساری باتیں ان کو بتا دے گا.
اور ایک ساتھی استقبال میں کھڑے رہے. تو 4 امور کا نام کیا ہے بھائی؟ گشت ہے. اب اس کو آداب بتانے کہ دعا کر کے نکلے، راستے کی ایک طرف چلے، تھوڑی نیچی نگاہ ہو، ایک دم نیچی نگاہ بھی نہ ہو، ایک دم اوپر بھی نہ ہو. دوسرے راستہ چلنے والوں کا بھی حق ہے، کسی مکان کے سامنے کھڑے نہ رہے، تیسرے کلمے کا ذکر کرے. جب مکان آوے تو جو رہبر ہے وہ سائڈ میں کھڑے ہو کر کے اچھے نام کے ساتھ بلاوے. اسماعیل نام ہے تو اسماعیل بھائی، ابراہیم بھائی کر کے. دیکھو مسجد سے اللہ کے بندے اللہ کی بات لے کر کے آئے، اب ٹوپی وغیرہ پہن کر کے آؤ. جب وہ آوے تو رہبر جو ہے نا، رہبر وہ خود بات کرنے نہ لگے بلکہ متکلم سے ملا. اب متکلم جو ہے تھوڑی ایمان کی لائن کی بات کر کے، ایمان کی جو ہے حرکت جو ہے پیدا کر کے ساتھ میں لینے کی کوشش کرے. اگر ساتھ میں آنے کا عذر کرے تو دیکھو بھائی مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام سے جلدی سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جاؤ اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر کے آؤ. اگر ساتھی تیار ہو جاوے، ایک ساتھی کے ساتھ میں جوڑ کر کے اس کو مسجد کے رد کر دیتے. کیوں کہ پکڑا گیا اس طرح کی؟ اس لیے نہیں، بلکہ اس نے آداب نہیں سیکھے، آداب سنے بھی نہیں ہے مسجد میں. اب ساتھ میں چلے گا تو بے ادبی کرے گا، تو وہ ساتھی اس سے دین کی بات کرتے کرتے مانوس کرتے ہوئے مسجد تک جو ہمارے استقبال میں ساتھی کھڑا ہے اس کی ملاقات کرا دے، پھر واپس آ جائے. بازار کی طرف جاوے تو چوتھا کلمہ پڑھے، بہت ثواب ہے، 20 لاکھ نیکیاں ملے گی. اور واپسی کے اندر پھر استغفار کرتے ہوئے لوٹے. اذان کے 15 منٹ پہلے جو ہے واپس آ جائے، گشت بند کر دے تاکہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو، وضو کر کے ہم جو ہے نماز میں شریک ہو سکے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور پھر جب بیان کریں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مختصر بیان، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، زیادہ لمبا نہ ہو، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہ ہو. 6 نمبر کے دائرے میں بات کرنی ہے، چاہے ایمان کی لائن کی بات کرو، نماز کی لائن کی، یا علم و ذکر کی لائن کی، اخلاص مسلم کی، اخلاص نیت کی. اور اگر 6 باتیں کرنی ہو تو مختصر تھوڑا تھوڑا اس میں سے 6 نمبر سے باہر نہیں جانا، 6 نمبر کے دائرے میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر تشکیل کرنی ہے کہ جس طریقے سے بھائی ہم نکلے آپ حضرات بھی نکلو. ایک ساتھی ہمارا جو ہے قلم اور ڈائری لے کے کھڑا ہو جاوے، نام لے کے. 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے پہلے تو جو کوئی دکاندار ہوتا ہے نا، چاول مثال کے طور چاول ہے تو سب سے اونچا چاول ہے وہ بھی بتائے گا، درمیانی چاول بھی بتائے گا، سستا چاول بھی بتائے گا. یہ ہوتا ہے نا. اپنے تشکیل 4 مہینے کی بھی کرنے کی ہے، پھر تھوڑا نیچے ہو کر چلے کی، اور پھر 3 دن کی، پھر مسجد و جماعت کی، ہفتہ واری اجتماع میں جانے کی. یہ سب تشکیلیں کرنے کی، گھبرانے کا نہیں. اور 5 گشت کرنے ہیں. ایک تشکیلی گشت، تشکیل ہو جائے، پھر اصولی گشت اور خصوصی گشت بتا دیا پہلے، ایک عمومی گشت، اور تعلیم کے درمیان تعلیمی گشت. جب ہماری تعلیم شروع ہو جائے 2 ساتھی اس طرف جاوے، کوئی اوٹے پر کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، بہت بڑا عمل ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جاؤ، وہاں سے ان کو لے آوے. یہ 2 ساتھی آ جائے، پھر 2 ساتھی جاوے. اس طریقے سے 5 گشت کرنے کرو گے انشاءاللہ. اب ٹائم کم ہے تو خاص بات ہے. دیکھو 4 چیزوں کے اندر ہمیں وقت زیادہ لگانا ہے. اس میں بھائی 4 چیزوں میں لکھ دینا. ایک تو دعوت میں جو بھی ملے اس کو مانوس کر کے دعوت دینے کی، دعوت میں ہمارا وقت لگے. سبزی لینے گئے، دکان پر کوئی اور خریدنے گئے، کوئی مسلمان مل گیا تو اس کو بھی دعوت دینی ہے. اور تعلیم اور تعلم میں سیکھنے سکھانے میں ہمارا وقت زیادہ لگے. اس سے بھی فارغ ہو تو پھر ذکر عبادت میں زیادہ وقت لگے. کوئی ہماری نمازی چھوٹ گئی اس کو پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، چاشت کی پڑھے، اوابین کی پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، ذکر عبادت کے اندر. اور اس سے بھی فارغ ہو تو پھر خدمت میں ہمارا وقت لگے. خدمت میں ہماری خود کی بھی خدمت کرنی ہے. کپڑے میلے ہو گئے، نہانا ہے، دھونا ہے، امیر صاحب کی اجازت سے. ایسا نہیں کہ ہم نے لنگی باندھ دی، کپڑے اتار دیے، بالٹی میں بھگو دیے اور دروازے میں کھڑے ہو کر امیر صاحب کپڑے دھو لو. امیر صاحب کہیں گے تو سادھو بن گیا ہے. امیر صاحب تھوڑا منع کریں گے بھائی جلدی سے دھو لے. یہ اجازت لینا نہیں ہوا، تو اجازت منوانا ہوا. پہلے امیر صاحب سے پوچھے، امیر صاحب آج نہانا دھونا ہے، تو امیر صاحب
इमाम साहब से पूछेंगे, मुअज्जिन साहब से पूछेंगे भाई पानी का बंदोबस्त कैसा है। अगर पानी का बंदोबस्त है तो अमीर साहब कहेंगे भाई बारी बारी से सब नहा लो धो लो, कोई मना थोड़ा करेगा। अपनी खिदमत, बीमार हो गए दवा भी लेनी है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ठीक कर देगा, सुन्नत है दवा लेना, थोड़ा परहेज भी करे। और साथियों की खिदमत करे, अपने साथियों की, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, हमारी तरक्की हो जाएगी। और अमीर साहब की खिदमत, अमीर साहब की खिदमत क्या है भाई? अमीर साहब के पैर दबा देना, मालिश कर देना, ये नहीं। अमीर साहब की बात मानना, ये अमीर साहब की खिदमत। अमीर साहब कहे भाई सो जाओ तो सो जाओ, अमीर साहब के भाई उठ जाओ तो उठ जाओ, भाई तालीम में आ जाओ तालीम में आ जाओ। ये अमीर साहब की, अमीर साहब के आज पैदल जाना है चलो पैदल, समझ में आया भाई। और हर मोहताज की खिदमत, रेल में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, तो बेचारा बड़ा बूढ़ा है, सामान ज़्यादा है, थोड़ा सामान हमने चढ़ा दिया, हर मोहताज की खिदमत, ये खिदमतें करनी है, करोगे इंशाअल्लाह। और 4 चीज़ों में वक्त कम लगाना है। एक तो खाने पीने में, इसके ज़्यादा मुजाकरे नहीं करने, आज बकरे का गोश्त लाओ ना, आज मुर्गी लाओ ना, आज रोटियाँ बनाओ, ये करो। खिदमत वाले साथी जो बना देवे, चाहे खिचड़ी बनावे कुछ भी बनावे, समझ में आया भाई। इसको सुन्नत तरीके से खाना है, सुन्नत तरीके से बैठ करके थोड़े वक्त में। इस्तिंजे में हमारा वक्त कम लगे। अमीर साहब की याद लेके गए और बाहर देखा कि एक अखबार पड़ा हुआ था, वहाँ बैठ गए ओटे पर, अखबार ताज़ा खबरें देखने, आधा घंटा वहाँ लगा। ये भी नहीं, इस्तिंजे में गए तो सुन्नत तरीके से जाना है और फारिग होकर जल्दी से अपने अमल में जुड़ जाना है। और आपस की जो जायज़ बातें हैं, नाजायज़ बातें तो हराम है, वो तो करनी नहीं है। जो जायज़ बात है इसको भी कम करना है, वो भी मस्जिद के बाहर के हिस्से में। और गांव वाले सब चले जावे ना, उसके बाद थोड़ी देर मस्जिद के बाहर के हिस्से में, यानी मस्जिद के अंदर है सहन में, वहाँ बैठ के थोड़ी बातें कर ली तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करनी है। और सोने में कम वक्त लगे। हम माशाल्लाह जवान हो, 6 घंटे बहुत हो गए, थोड़ी ज़्यादा उम्र का तो 7, थोड़ा और हो तो 8, लेकिन आप तो 6 घंटे बहुत हो गए। पहले जमातें चलती थी रोते हुए, और अभी जमातें चलती है सोते हुए। तालीम पूरी हो गई, फौरन बिस्तर लंबा, जोर के बाद देखो तो बिस्तर लंबा, सोते सो जब भी मौका। सोने के लिए थोड़े गए, वहाँ तो बनने के लिए गए, ठीक है इंशाल्लाह। और 4 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी हम। एक तो दिल का सवाल नहीं करना, हाथ से बनाते वो खाना बनाते बनाते उगता गए थे, अब दिल में आया कि हाँ यार कोई दावत कर ले तो अच्छा हो जाए, ये दिल का सवाल हो गया। ये रास्ता तो ऐसा है, दिल में जो बात पैदा होगी ना, अल्लाह इसको भी पूरी कर देते हैं, लेकिन हमें दिल का सवाल भी नहीं करना, जुबान का सवाल भी नहीं करना, किसी को पूछना भी नहीं किराने की दुकान किधर है, अपने खुद निकल जाओ। किसी हिंदू से पूछ लेने का भाई किराने की दुकान किधर है, और किसी मुसलमान से पूछोगे तो क्या कहेगा, जमात आई है, अच्छा आप अंदर जाओ मैं आता हूँ, तो समझ जाओगे दावत के लिए जा रहा है। जुबान का सवाल भी नहीं, फजूल खर्ची भी नहीं, कि घर पर एक मरतबा चाय पीते थे, या मौका हमें सब चाय पी गया था, हमें सब चाय पी गया थे, नहीं, एक वक्त मशवरे से तय कर लो, एक वक्त या 2 वक्त। रमजान में चलो ईशा के बाद थोड़ा, या मगरिब के बाद, रमजान होगा तो मशवरे से एक वक्त तय करते हुए। इसमें क्या होगा, सस्ती चाय बनेगी, ज़्यादा मिलेगी, स्पेशल चाय बनेगी कि नहीं भाई। वहाँ दुकान पर जाएंगे, काली चाय या पानी जैसे, कोई मज़ा भी नहीं आएगी और हमारा वक्त भी बच जाएगा। फजूल खर्ची हमें बहुत कम करनी है। अगर मसाले की आदत तो बिल्कुल छोड़ दे, उसको मसाला नहीं खाने का। और किसी साथी की चीज़ को बगैर इजाज़त के नहीं लेना। इस तौलिया की ज़रूरत है, लोटे की ज़रूरत है, पूछ करके ले और फिर उसको कह करके वापस लौटा दे। हम मिसाल के एक लोटा है, इसमें शैतान कैसा झगड़ा कर रहा था, देखो, बगैर पूछे हम लेके चले गए जंगल में इस्तिंजे के लिए, बैतुल खला अगर नहीं है तो। अब जिस साथी का लोटा था, इसको ज़रूरत पड़ी, वो लोटा ढूंढ रहा है, वे कौन ले गया, सबको मालूम है, सब मुंह में हंस रहे, बताते नहीं है। अब वो लोटा जो ले गया था, तीसरे साथी को ज़रूरत पड़ी, रास्ते में गया तो उसको बार बार वहाँ से दे। अब जिसका लोटा था वो परेशान, जब वो लोटा लेकर वापस आएगा, झगड़ा शुरू होगा या पूरी जमात टूट जाएगी। शैतान ने काम कर लिया, बगैर पूछे नहीं लेने का,
اب مثال پہ تولیہ لینا ہے، ہم نے کسی کی بیگ کھولی اور اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ سمجھے کہ چوری کر رہا ہے، حالانکہ ہم تولیہ لے رہے تھے، تو اس کو پوچھ کر کے لے ہوئے، ضرورت پوری ہو جائے واپس دے دے ہوئے۔ اب سوئی لی، اب سوئی تو سینے کے لیے ہوتی ہے، ہم جا کر کے جوتا صحیح کریں ٹوٹ جائے گی، وہ جھگڑا چالو ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اور سیاست کی باتیں بھی نہیں کرنی، بالکل نہیں۔ حالات حاضرہ کہ ابھی تازہ خبریں کیا، یہ بھی نہیں۔ اور اگر دوسرے لوگ ہو تو کوئی مسائل کی باتیں بھی نہیں کرنی۔ اپنے ساتھی ہو تو سیکھنا برابر ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی مسئلے کی تو پوچھ لے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور 8 کام جو ہے اجتماعی ہے، اس کو لکھنا بھائی، کوئی لکھتا ہے؟ 8 کام اجتماعی ہے۔ اجتماعی کام میں سب کو شریک ہونا ہے، مشورہ اجتماعی کا، ایسا نہیں کہ بھائی میں تھکا ہوا تھوڑا آرام کر لیں آپ لوگ مشورہ کر لو، نہیں، سب کو حاضر رہنا ہے۔ تعلیم اجتماعی کام، تعلیم میں سب حاضر۔ نماز اجتماعی کام، سب کو نماز میں حاضر رہنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اذان سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہوگا وضو کا صفے میں بیٹھ جاوے، اور ایک ہی سب میں سب نہ بیٹھے، کچھ ادھر سب الگ الگ۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کی جگہیں مخصوص ہوتی ہے، وہ جب بیٹھ جاوے نماز کھڑی ہو بھی جگہ خالی ہو تو آپ ہم جڑ جاوے۔ اور عمومی گشت یہ اجتماعی کام، بیان اجتماعی کام، کھانا اجتماعی کام، ایسا نہیں کہ میں میرا کھانا رکھ دینا الماری میں اور میں بعد میں کھاؤں گا، نہیں، اجتماعی کام ہے۔ سب بھوک کم لگی ہو تو تھوڑا کھاؤ، پھر کھا لو۔ سفر اجتماعی کام اور سونا اجتماعی کام، 8 کام ہو گئے۔ اور 8 کام جو ہے نا انفرادی ہے، میں شارٹ بتا رہا ہوں کہ خالی یہ 8 کام بتانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، کتنا بھائی؟ 1 گھنٹہ۔ انفرادی کام، نفل نمازوں کا اہتمام، اشراق، چارج، اوابین، تہجد، موقع ملے سب نمازیں پڑھیں۔ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ جتنا پڑھ سکو، رمضان میں موقع ملے، ہماری جو ہے نورانیت کے اندر بڑھوتری ہوتی جائے گی، تزکیہ ہوتا جائے گا، دل کی صفائی۔ اور تسبیحات کا اہتمام، 3 تسبیحات، سب کے بعد تسبیح بھی ہمارا ہتھیار ہے یا آلہ ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام، موقع مال کی، روزانہ اگر 1 دعا یاد کی تو 40 دن میں 40 دعا یاد ہو جائے گی، اللہ کے ولی بنتے جائیں گے۔ امام سفیان، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا ہے، مسجد میں سنت طریقے سے آتے تھے روزانہ۔ ایک مرتبہ جلدی میں سے یہ بایاں پیر مسجد میں پڑ گیا، ایک گیپ سے آواز آئی کہ وہ بیل، ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، تو ان کا نام بھی پڑ گیا ثوری، ثور کہتے بیل کو، سفیان ثوری، کہ وہ بیل کی آواز جو آئی تھی وہ۔ سنت مسنون دعاؤں کے اہتمام، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، کھانے کی، سونے کی، یہ سب دعاؤں کے اہتمام کریں۔ پہلے جماعتیں جاتے تھے مسنون دعا یہاں ہوتی تھی، مسواک یہاں لگاتے تھے، اب تھوڑی کمی ہو گئی اس کی، سیکھنا سکھانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور فضائل اعمال کی جو کتاب ہے اس کا انفرادی مطالعہ، تھوڑی دیر کے لیے مولانا ابراہیم صاحب دیولاد احمد برکاتہم روزانہ 15-20 منٹ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے شوق پیدا ہوگا عمل کا۔ یہ مشورے سے کتاب لکھی گئی ہے۔ اور روزانہ ایک ساتھی کی خدمت، کچھ نہ کچھ پانی پلا دیا، اس کا بستر بچھا دیا، ایک ساتھی کی خدمت جو ہے روزانہ تھوڑی کر لے تو ہمارے اندر جو بڑائی ہوتی ہے نا وہ نکل جائے گی، وہ جو ہوتا ہے نا وہ سب نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹولنا کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کتنے کام 8 ہو گئے؟ 7 ہوئے۔ اور ایک روزانہ نیا سبق سیکھنے کا، کیا کرنا بھائی؟ نیا سبق سیکھنے کا، یہ 8 انفرادی کام ہو گئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی اگر کہے بھائی آپ کی جماعت شورا کی ہے یا اس کی ہے تو اپنے جو ہے بولے بوبلے بھگت ہو جانے کا کہ بھائی ہم کو تو معلوم ہی نہیں کیا شوران عمارت، ہم کو تو معلوم تو پڑھنے والے ہیں طلبا۔ ارے سمجھ میں آئے بھائی، اس کے اندر پڑھنے کا نہیں کہ بھائی نبیوں والا کام ہے، ہم تو پڑھتے ہیں مدرسے میں، قرآن میں آتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا،
تو ہم بھی بھلائی کا حکم کرنے کے لیے، بری بات سے روکنے کے لیے، اور یہ جو دین ہے ہماری زندگی میں آ جائے عملی طور پر، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے. باقی دوسرا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ معلوم ہے آپ کو. ہاں طلبہ اچھا کام کرتے ہیں تو کسی بھی مسجد میں گھس جاتے ہیں. اللہ آپ سے کام لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور نیت مضبوط بناؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور تمام انسانوں کی زندگی میں دین آ جاوے، اس عمل کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہو. دعوت کا کام آ گیا تو انشاءاللہ بہت کام کریں گے، اللہ کام لیں گے انشاءاللہ. یہ تو تھوڑے وقت میں موٹی موٹی باتیں بتائی، تفصیل سے انشاءاللہ احمد آباد آئے گی. ہمارے بڑے جو ہے آپ کو ہم یہ باتیں جو سیکھی ہے، جو لکھی ہے نا، یہ سب لکھ لینا، اور وہاں بھی لکھنا، ان دونوں کو ملانا، کوئی نئی چیز بھی ملے گی آپ کو سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.